حضرات آج افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان یہ جب باتیں کرتے ہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ جب ان کی بولی بولتے ہیں، اہل حدیث کے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاف فرما دینے والے تھے، وہ لوگوں کو بخش دینے والے تھے۔ آج اسلام کے سافٹ امیج کو جو ہے آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے، جہاد کا نام نہیں لینا جناب۔ آج ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ معیشت کے اندر ہم پیچھے جا رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر فرانس سے بائیکاٹ کر دیا ہماری معیشت پہلے ہی ایسی جگہ پہ کھڑی ہے مزید ڈوب جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کمپرومائز اور سمجھوتے کے بدلے معیشت پوری دنیا کی دولت ملتی ہو، ایسی ساری دولت پہ لعنت بھیجتے۔ دعوت دوں گا میں آج کی مجلس کے مہمان خصوصی نوجوان سکالر اور خطیب ابن خطیب حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے اور خیر کا کام لے، اور اسی طرح ان کی للکار کو اللہ تعالی انہائے عالم میں اسی طرح وہ آواز گونجتی رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، ناموس ہے، اس پہ پہرا دینے والی یہ توانا آواز اللہ تعالیٰ اس کو تادیر سلامت رکھے، ان کی نسل میں اللہ آگے دین چلائے، اور اسی طرح یہ دین چلتا رہے اور کائنات میں نور کی روشنی پھیلتی رہے۔ دعوت دوں گا محترم جناب قیم الہی ظہیر صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بارک اللہ۔ بلند آواز نال بھائی ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب اسلاف دی نشانی، اکابرین دی ساڑے دی نشانی، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا ڈھلے بول رہے ہو، ہاتھ اٹھا کر کے بلند آواز نال بولو ذرا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ صاحبزادہ قیم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مل برأس كعب بن أشرف فإنه قد أذى الله ورسوله۔ وفي رواية من سب نبيا فاقتلوه۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج سے 6-7 روز قبل یا شاید اس سے کچھ زیادہ جب حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ نے مجھ سے وقت لیا تو ان دنوں کے اندر شہر لاہور بلکہ پورے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ تھا، بڑا زیادہ اس کا چرچا تھا۔ سچی بات یہ ہے، یہ قاری صاحب کی محبت ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرکز جامعہ علامہ احسان اللہ ظہیر مرکز قرآن و سنہ کی تقریباً اللہ کے فضل و احسان سے ساری ذمہ داری وہ مجھ پہ ہوتی ہے، تو میں ان کے معاملات میں بہت سارا الجھا ہوتا ہوں۔ تو جب انہوں نے مجھے حکم کیا تو اس وقت میں نے یہ خیال کیا تھا کہ میں اس موضوع کو جا کے وہاں پر بیان کروں گا۔ ابھی اسٹیج پہ بیٹھا میں خیال کر رہا تھا کہ یہ کون سی کوئی کانفرنس ہے یا اس کا کوئی موضوع وہ کیا بیان کیا جائے، تو وہ سامنے بینر پہ میری نظر پڑی کہ ناموس رسالت ہمیں جان سے عزیز ہے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے احسان سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔
نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہنشاہ کائنات ہیں. آپ سے زیادہ بلند قامت ہستی اس کے بھار کو زمین نے اپنے اوپر محسوس نہیں کیا ہے. آپ سے زیادہ باوقار، آپ سے زیادہ وجاہت والا کائنات نے نہیں دیکھا ہے. پھر کیا وجہ ہے آج کفر، آج طاغوت نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود، اور آج 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجود آپ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے، یہاں پر رک کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، وہ گھٹا نہیں سکتے ہیں. آپ کا نام 1400 برس چمکتا رہا، دمکتا رہا، قیامت کی دیواروں تلک، جب تلک ایک مسلمان زندہ رہے گا. اور صرف قیامت کی دیواروں تک نہیں، روز محشر قیامت کے دن بھی کائنات کے امام کا نام گونج رہا ہوگا. وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کائنات کے امام نے کہا اس پہ قلم کو پھیر دے، اس کو مٹا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی المرتضی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. اور یاد رکھو وب کائنات کے امام نے خود کہا تھا، آج اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے اندر سارا کفر مل کر رسول اللہ کے نام کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا ہے. لیکن موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے کہ یہ وجہ کیا ہے، آج کفر کائنات کے امام کی گستاخی سے حاصل کرنا کیا چاہتا ہے، اور آج ہم وہ کہاں پر کھڑے ہیں. کفر چاہتا یہ ہے، کئی اہداف ہیں، لیکن جو میں اپنی کج فہمی کے باوجود، کم علمی کے باوجود، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے جن چیزوں کو میں نے اخذ کیا ہے وہ یوں ہے. جو بنیادی ٹارگٹ کفر کا ہے وہ یہ ہے، ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ دین اسلام سے بغض رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور یاد رکھیں ایک بات یہاں پر، کوئی کفر فریڈم آف ایکسپریشن یعنی اپنے فلسفہ آزادی اظہار رائے صرف اس کو قائم کرنا نہیں چاہتا ہے. کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی فلسفہ ہے ہمارا، ہم اس کو قائم کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس فلسفے کے راہ میں رکاوٹ جو سب سے بڑی چیز ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس کو ڈھا کے دکھائیں گے کہ ہمارا فلسفہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی ٹیک ہے اس کے ساتھ. میرا ماننا یہ ہے کہ در حقیقت یہ فلسفہ ان کا اصل کے اندر، اپنی اصلی حقیقت کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اسلام دشمنی پہ مبنی ہے. وگرنہ کیا وجہ ہے کہ جب فرانس یا دنیا بھر کے اندر سے کوئی بدبخت
जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गुस्ताखियां करते हैं, उन पे दान करते हैं, उन पे तबर्रा करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनकी शान को घटाना चाहते हैं, तो पूरा आलिम कुफर वो खामोश तमाशाई बना होता है। उस वक्त वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे बुलंद कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही फ्रांस जब वो मलका बरतानिया के कार्टून को शाया करता है, पूरा इंग्लिस्तान वो बिलकना शुरू हो जाता है, करवटें बदलना शुरू हो जाता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, बतलाओ बकवास करने वालों, आज तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां चला गया है? आज तुम्हारी आजादी इजहार राय कहां चली गई है? ये हाल ही के अंदर मलका बरतानिया के कार्टून को बनाया गया, पूरा इंग्लिस्तान तड़प उठा। और आज मुसलमानों, अल्लाह का फजल है अक्सरियत के ऊपर, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है अक्सरियत के ऊपर, और खास तौर पर पाकिस्तानियों के ऊपर, कि ये अल्लाह उसके रसूल अमल में हम कमजोर हैं, अकीदा मनहज में भी कमजोर हैं, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मसला आता है, खत्म नबूवत का मसला आता है, या शायर इस्लाम उसके दिफा का मसला आता है, अल्लाह के फजल करम से लोग मैदान अमल में मौजूद होते हैं। और मुझे याद है, आज नाम नहीं लेता, पुलिस का अफसर, वो शायद डीआईजी रैंक पे, लास्ट टाइम मैं उसको मिला तो डीआईजी रैंक पे था, अभी भी शायद डीआईजी होगा या उससे कोई ऊपर। अगर वो वालिद मोहतरम ने जब डेनमार्क के अंदर गुस्ताखाना हाकों की बात हुई तो उन दिनों में तकरीर करते हुए कहा था, तो वो कहा करता था वालिद मोहतरम को कि ये तकरीर आपकी हमारे कानों को लगती है, हमारे दिल पे बजती है, और हम ये समझते हैं कि यह 100% सदाकत पे मबनी है। और उन्होंने ये बात कही थी कि तुम नबी करीम के नाम को मिटाना चाहते हो, उनके मुहिब्बीन को खत्म करना चाहते हो, जाओ नबी से मोहब्बत करने वाले ईवान वजीर आला में भी मौजूद हैं, गवर्नर हाउस में भी मौजूद हैं, ईवान वजीर आजम में भी मौजूद हैं, ईवान सदर में भी मौजूद हैं, और हत्ता के नबी से मोहब्बत करने वाले तवाइफों के अंदर भी मौजूद हैं और बांडों के अंदर भी मौजूद हैं। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये कोई छोटा नाम है? उनसे मोहब्बत, ये निस्बत कोई छोटी निस्बत है? आज सारा कुफर, उसको मलका बरतानिया, उसकी तौहीन पे बड़ा ज्यादा तशवीश हुई, तो फिर बतलाइए क्या ये फलसफे जो हैं ये अपनी असल के ऊपर खड़े भी हैं या सिर्फ झूठे नारे, झूठे दावे हैं? सिर्फ बात को मजीद खोलने के लिए सिर्फ मिसाल को जिक्र करके बात को आगे की तरफ तेजी से बढ़ाता हूं। आपने देखा होगा ये 8 मार्च को जो निकली थी फाहशा औरतें, दीन की दुश्मन औरतें, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे औरत, उसको हम खड़ा करना चाहते हैं, मर्दों के बराबर लाना चाहते हैं, हम उसके हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं, उसकी आजादी की जंग लड़ना चाहते हैं, उसको लिबास जैसा वो पहनना चाहती है उसके ऊपर हक हासिल है, उसको हक है, उसको इख्तियार है। अगर वो बिकनी में फिरना चाहती है, वो बरहना नींद बरहना फिरना चाहती है, उसको हक हासिल है। ये तमाम फलसफे तुम्हारे सिर्फ इस्लाम के खिलाफ क्यों चलते हैं? वो नंगी फिरे, वो नीम बरहना फिरे, ये तो उसकी आजादी है। लेकिन जब मरवत शर्बीनी को फ्रांस की अदालत के अंदर सिर्फ पर्दे के जुर्म के अंदर अलेक्जेंडर नामी काफिर वो उसके सीने में खंजर को घुसा दे और उसको हमल की हालत के अंदर शहीद कर दे, फिर ये सारी मुंह बत्तियों वाली आंटियां क्यों बाजारों में नजर नहीं आती? ये नजर इसलिए नहीं आती कि उस वक्त वो औरत जो पर्दे के लिए खुद लड़ने के लिए तैयार है, जो पर्दे को अपना जीनत, अपना जेवर समझती है, ये उसका साथ इस्लाम दुश्मनी में देने के लिए तैयार नहीं है। दर हकीकत इनकी दुश्मनी
وہ اسلام کے ساتھ ہے. اور آج ہم بہت بڑے مخالف ہیں. میں ایک بات بڑی کھلی ڈلی ذکر کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر، کیونکہ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کچھ کمنٹس ایسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ دل کھولنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چند برس پہلے ایک خاتون مری، نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے، وہ انسانی حقوق کی بڑی بات کرتی تھی، بڑی وکیل تھی، آسما جہانگیر. اس کے بارے میں ہمارے بعض نوجوان، ہم تو اس بات کے بھی شدید مخالف ہیں کہ دینداروں کو اٹھا لیا جائے، ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے، ان کو غائب کر دیا جائے. یہ کون سی بدماشی ہے؟ لیکن بعد ہمارے نوجوان جی وہ آسما جہانگیر سے اظہار محبت، اظہار عقیدت اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب وہ ان دیندار نوجوانوں کی جناب نصرت کرتی تھی، ان کے کیس لڑتی تھی. اور تم کاش دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے، کیا اس کی یہ تمہارے حق میں آواز وہ اسلام کی وجہ سے تھی؟ وہ در حقیقت پاکستان اور فوج کی دشمنی کی وجہ سے تھی. ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے اسلام کے ساتھ؟ ان لوگوں کا کیا لینا دینا ہے یہ مذہب کے دشمن، دین کے باغی، دین کے عدو؟ آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے عجیب و غریب بات یہ، ہم نے عجیب سے معیار بنا لیے ہیں. کہیں ہم فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکلتے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا بیٹا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ برسرے منبر، برسرے محراب یہ بات کہتا ہوں، کائنات کے امام سے محبت کرنے میں اہل حدیث سے زیادہ مخلص کوئی ہو سکتا نہیں. اور یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات کے اندر اگر اہل حق کا کوئی قافلہ ہے، اور لا تزالو طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، اس کا کوئی لشکر اور گروہ ہے تو وہ اہل حدیث کا لشکر ہے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، قرآن و سنت. لیکن نبی کی حرمت، نبی کی ناموس، نبی کی عزت، وہ کوئی فاسق و فاجر، ہم ان حکمرانوں کے باغی ہیں، ان کے عدو ہیں، ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے. لیکن پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اگر نبی کی حرمت، نبی کے نظام، نبی کی ناموس، نبی کی ختم نبوت کا پرچم عمران خان تھام لے یا بے نظیر کا یہ بیٹا بلاول تھام لے، ہم جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار. ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ نہ اقتدار کی لالچ، نہ عہدے کی چاہ، نہ منصب کی چاہت ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہو یہ دین سے غداری کرنے والا ہے. اس علاقے کا کوئی بہت بڑا حاجی صاحب ہے، حرمت رسول سے غداری کرنے والا ہے، دین سے بے وفائی کرنے والا ہے. چاہے اس کے نام کے ساتھ کتنے ہی القابات جڑے ہوں، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی محبت موجود نہیں. یہ عجیب بات ہے. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو اور تلواریں نکلی ہوں اپنے ہی بھائیوں کے لیے. حضرات، آج افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان یہ جب باتیں کرتے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ جب ان کی بولی بولتے ہیں، اہل حدیث کے نوجوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاف فرما دینے والے تھے، وہ لوگوں کو بخش دینے والے تھے. آج اسلام کے سافٹ امیج کو جو ہے آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے. جہاد کا نام نہیں لینا جناب. آج ہم FATF میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ معیشت کے اندر ہم پیچھے جا رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر فرانس سے بائیکاٹ کر دیا
ہماری معیشت پہلے ہی ایسی جگہ پہ کھڑی ہے مزید ڈوب جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کمپرومائز اور سمجھوتے کے بدلے معیشت پوری دنیا کی دولت ملتی ہو، ایسی ساری دولت پہ لعنت بھیجتے ہیں. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم اور بات یہ ہے، میں کوئی اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں یا میرے جذبات ہیں صرف یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا وہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر تحریر کی ہے. قرآن مجید نبی کے گستاخوں کے حوالے سے جس قدر شدید الفاظ میں کلام کرتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے، قربان جاؤں مفسرین کے اوپر، انہوں نے لکھا وَلَعَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْقَتْلُ وَالْجِلَا، اور دنیا کے اندر ان کی لعنت یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. کہیں پہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور کہیں پہ اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. یہ اپنے عہدوں کو توڑنے والے بدبخت کفر کے سرداروں کی سزا یہ ہے کہ ان کی گردنوں کو اڑا کر زمین پہ پھینک دیا جائے. خود اللہ کا رسول خود مطالبہ کرتا رہا، ملے براس کعب بن اشرف، کون ہے جو میرے لیے کعب بن اشرف کی گردن کو لے کے آئے گا؟ محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کو قتل نہیں کیا. ابو رافع یہودی کو عبداللہ بن عتیق نے قتل نہیں کیا. اور نبینا صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کیا. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے کیا ہے. وہ نبینا پھلانگ کے آ رہا ہے. کہا کیوں قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس سے میرے 2 پھول سے بچے تھے، مجھے اس سے پیار تھا، آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے سینے کے اندر بالے کو گھسا دیا. اللہ کے رسول نے جواب میں کہا تھا لوگوں گواہ رہنا، صحابہ گواہ رہنا، اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا ہے. آج کیا ہمارے سینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم ایسے بدبخت حکمرانوں کو ووٹ دے سکتے ہیں جو نبی کریم کے دین سے غداری کرنے والے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے تھے حافظہ اللہ، ہماری نسبتیں، ہماری محبتیں وہ اہل دین کے ساتھ، وہ اولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ، اور ہمارا بغض، ہماری نفرتیں عدو اللہ، اللہ رب العزت کی باغیوں کی جماعت کے ساتھ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، گستاخ رسول کی سزا گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا. سیدنا علی المرتضی کا فتویٰ، گستاخ رسول کی سزا گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکید فی فتح مکہ وکان ممن یعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حویرث بن نکید کے قتل کا حکم دیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر. جب عام معافی کا اعلان ہوا اس وقت حکم دیا، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو برا بلا کہتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا. اور کائنات کا امام جب عام معافی کے اعلان کے بعد مکہ کے اندر داخل ہوا تو ایک شخص آ کے اس نے کیا بتلایا تھا؟ ابن الخطل متعلق من نستار الکعبۃ، آپ کا گستاخ ہے کعبۃ اللہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کعبۃ اللہ کی حرمت ناموس اپنی جگہ پر، لیکن محمد الرسول اللہ کے گستاخ کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے. اور یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے
اہل حدیث کا تر امتیاز ہے کہ اہل حدیث کے امام، اہل حدیث کے سر خیل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ایسی معرکۃ الآراء کتاب اس موضوع کے اوپر لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ آج ہر بیگانے کے لیے بھی، ہر دوسرے مسلک اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کے لیے بھی اگر دلائل کے اعتبار سے یا رہنما اصولوں کے اعتبار سے کوئی کتاب حیثیت رکھتی ہے تو وہ الصارم المسلول ہے، جو اس مسئلے کے اندر پوری امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اس کے اندر احمد ابن حنبل کے فتوے کو نقل کیا، من سب نبیا، کیا عجیب عظیم الفاظ کے، من سب نبیا او تنکث یجب قتل ولا یستتاب کان کافرا او مسلما، کہا جو نبی کو گالی دیتا ہے یا آپ کی شان کو گٹاتا ہے اس بدبخت کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو۔ امام مالک کا فتویٰ، امام مالک نے کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، اس امت کو زندہ رہنے کا، ہائے کائنات کے امام کی امت، آج تم کس طرح زندہ ہو، آج ہم کس طرح زندہ ہیں۔ اس نے کہا تھا اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ اور یہاں پر ٹھہر کر بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں آج ہماری دین کے لیے کیا قربانیاں ہیں، کیا خدمات ہیں۔ آج ہمارا نوجوان وہ تو باطل فلسفوں اور باطل افکار اور باطل نظریات کو ایسے قبول کر رہا ہے، آج دین سے دوری کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ آج ماڈرنزم کا جو بڑا فتنہ، سیکولرزم کا، لبرلزم کا، میں ان کو الہاد کی پیڑی سیڑھی سمجھتا ہوں۔ یہ باطل فلسفے آج جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑے ہی زیادہ مسخر کر کے پیش کیے گئے ہیں اور وہ ان کے اندر بڑی جاذبیت کو محسوس کرتا ہے۔ احمد ابن حنبل، آج پوری دنیا احمد ابن حنبل کو جانتی ہے۔ اس کے دور کے اندر انہوں نے نبی کی ایک ایک حدیث، عقیدہ کے ایک ایک مسئلے کی خاطر، گستاخی رسول کی کیا بات کروں، نبی کی ایک حدیث، فقہ کے ایک مسئلے، عقیدہ کے ایک ایک مسئلے کی خاطر، احادیث کے ایک ایک مسئلے کی خاطر مارے کھانا گوارا کر لی، جیلوں کو آباد کرتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے، لیکن دین سے ہٹنا گوارا نہیں کیا، باطل فلسفوں کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ احمد ابن حنبل ہلکے قرآن کا مسئلہ تھا، آوازیں کو بلند کرتا رہا، کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا، مفسرین مؤرخین نے لکھا، کہا اس وقت معتزلہ ان کا فتنہ اس قدر طاقتور تھا، جہمیہ کا فتنہ اس قدر طاقتور تھا، معتزلہ اس وقت حکومت کے اندر موجود تھے۔ آج باطل فلسفوں کو قبول کرنے والوں، کوئی تو قبول اس لیے کیے بیٹھے ہیں کہ جناب والا ان کے لیے اس کے اندر بڑی ہی خوبصورتی اور بڑی چاشنی نظر آتی ہے، اور کوئی خوف کی وجہ سے، جناب یار FATF کا مسئلہ بھی ہے، معیشت کا مسئلہ بھی ہے، سختیاں بھی بڑی ہیں، وقت کے ساتھ انسان کو بدلنا چاہیے، حالات کا جبر ہے، کئی اس لیے قبول کیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت احمد ابن حنبل 17 کوڑے، اور مورخین نے لکھا احمد ابن حنبل کے اوپر ایسے 17 کوڑے برسائے گئے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کے اوپر برسایا جاتا تو ہاتھی بھی جو ہے وہ اس کوڑے کی ضرب کو اپنے اوپر بڑی کاری محسوس کرتا۔
ایسے 17 کوڑے احمد ابن حنبل نے کھائے اور جیلوں کو آباد کرتا رہا. وہ اس چور کے لیے دعا کرتا رہا کہ اس نے مجھے کھڑا کر دیا, اس نے مجھے استقامت سے نواز دی. اللہ رب العزت کے فضل اس کو تلاش کرنے کے راستے کو دکھلا دی. اگر اس وقت احمد ابن حنبل فرض کرتے وہ معتزلہ کے اس فتنے کو محسوس نہ کرتا اور اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنتا, تو شاید آج اسلام ہمارے سامنے اس حالت میں نہ ہوتا. لیکن اسلام اس کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا تھا. احمد ابن حنبل نہ ہوتا کوئی اور ہوتا, لیکن اللہ نے احمد ابن حنبل کو قبول کیا. آج ہم نہ ہوں گے. اگر دین کی بات کرنے والے دین کی بات کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, حق کی بات کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم نہ ہوں تو یہ عظمت کائنات کا رب کسی اور کے نصیبے میں لکھ دے. بات جو اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, وہ باطل فلسفے جو اس وقت حکومتوں کے اندر پہنچ چکے تھے, آج کوئی معتزلہ کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا ہے. اور یاد رکھو آج بھی یہ سارے فتنے, یہ سارے فلسفے, یہ ہواؤں میں تحلیل ہو جائیں گے, زمین میں غرق ہو جائیں گے. نام اگر باقی رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا باقی رہے گا. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا تھا, کہا جب تک کائنات کا امام زندہ تھا اس کو اختیار حاصل تھا, جس کو چاہتا معاف کر دیتا, لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اب کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کر سکے. الصارم المسلول کے اندر خطابی, امام خطابی, ان کے قول کو حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے. کہا ہم پوری امت کے اندر کسی ایک اہل علم کو اس حوالے سے نہیں جانتے کہ اس نے گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نقل کیا. اور امام ابن سہنون انہوں نے یہ بات نقل کی, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, کہا اجمع العلماء, علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی گستاخی کرے وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور اگلی بات اگر امام صاحب کی نہ ہوتی اور الصارم المسلول کے اندر موجود نہ ہوتی میں نہ بیان کرتا. اور کہا جو شخص ایسے شخص کے کفر میں شک کرتا ہے اور ایسے شخص کی سزائے موت میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. آج یہ مسئلے ہم نے 1400 سال بعد نہیں گڑے ہیں, یہ اسلام کا تقاضا, یہ شریعت کا تقاضا تھا. اور بڑی آج تو فرانس کے سفیر کو نکالنے کے اوپر اس قدر ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں, جبکہ حقیقت بات تو یہ ہے شریعت جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتی ہے. وہ حکمرانوں کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں. لیکن آج معیشت کا رونا رونے والوں, میں اپنے بھائیوں کو بات اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر معیشت ہی اتنی اہم ہوتی تو کائنات کا امام وہ شیب ابی طالب کے اندر رہنا گوارا نہیں کرتا. صحابہ وہ پتے کھانا, وہ جہاد کے اندر گٹلیوں کو چوسنا گوارا نہیں کرتے. اور کتب احادیث کے اندر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو شاید بیان نہ کرتا. صحابہ نے بیان کیا ایسے ایام بھی آتے کہ ہمیں پخانا ایسا آتا جیسے بکریوں کی مینگنے ہوتی ہیں.
انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تو کائنات کے رب کو دیکھا، کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ معیشت، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، یہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد ہے۔ تم، اور سچی بات ہے اہل اسلام، تمہیں یہ بات بھی بتلا دوں، اگر شعائر اسلام کا دفاع چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو، صحابہ کی عظمت کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دفاع چاہتے ہو، تو ان سب چیزوں کا حقیقی دفاع اور صحیح والا حل یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا لحد یقام فی الارض خیر لہم من ان یمطروا 40 یوما، ایک حد کا قیام لوگوں کے لیے کس بات سے بہتر ہے؟ اس بات سے بہتر ہے کہ ان کے اوپر 40 دن تک اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت و برکات کی بارش کا نزول ہو۔ یہاں معیشت کا حل موجود ہے۔ رزق کا مالک کائنات کا رب ہے۔ رزق کا مالک فرانس نہیں ہے، ورلڈ بینک نہیں ہے، IMF نہیں ہے، رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اہل حدیثوں، اگر رزق کا مالک کسی دربار والے کو ماننا، کسی قبر والے کو ماننا شرک ہے، تو رزق کا مالک فرانس کو ماننا بھی شرک ہے۔ اور کائنات کے رب نے کہا، اسی پہ اپنی بات کو ختم کر رہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہا اور اگر تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ آسمان والے رب نے نازل کیا ہے اس کو ماننے والے اس کو زمین پہ نافذ کر دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اللہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا، آسمان سے کھاتے، اوپر سے کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور زمین بھی سارے خزانوں کو سمیٹ کر اپنی چھاتی سے باہر نکال دیتی۔ کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جس اللہ نے ساری زمین کا تیل سمیٹ کے عرب کی چھاتی سے باہر نکال دیا، کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ آسمان سے اور زمین سے رزق کے خزانوں کو باہر نکالتا ہے؟ تو پھر حقیقت بات یہ ہے، ہم ایمان کے اندر کمزور ہیں، ہم عقیدہ میں کمزور ہیں، ہمارا منہج پختہ نہیں ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں نجات، ہم چاہتے ہیں صحیح راستے پہ چلنا، صحیح شاہراہ پہ چلنا، تو وہی راستہ ہے جس پہ صحابہ چلے، جس پہ ائمہ دین چلے، جس پہ میرے اسلاف چلے، اور انشاءاللہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جنت کا راستہ وہ اتنا آسان نہیں ہے، تلواروں کی داروں پہ رقص کرنا، کانٹوں پہ چلنا۔ کبھی جنت کے لیے کانٹوں پہ چلنا بھی پڑتا ہے اور تلوار کی دار پہ رقص کرنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہم سب کو اپنے عقیدہ منہج اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔